السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ مریم چودھری گروتھ لا پوائنٹ کی طرف سے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کسی نئے مہمان کا آپ سے تعارف کرواتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے جو گفتگو ہو وہ آپ سب بھی سنیں، جیسے ہم سیکھتے ہیں تو آپ بھی سیکھیں۔ آج کی ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں انتہائی کم عمری میں لکھنے میں ماشاءاللہ سے انتہائی کامیاب ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے آج ان کی کہانی، ان سے کچھ گفتگو کریں گے جس سے یقیناً امید ہے کہ آپ بھی پراسرار انداز میں اس میں ان کے اس پراسرار انداز سے خوش ہوں گے اور ہم بھی۔ ان کا نام ہے فلک زاہد۔ فلک زاہد، جی فلک کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر، آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ فلک اتنی کم عمر میں لکھنا شروع کر دیا اور ماشاءاللہ سے 5 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، تو آپ بتائیں گے آڈینس کو کہ کس طرح آپ نے یہ لکھنے کی طرف آپ کا انٹرسٹ پیدا ہوا؟ اور لکھنے کی طرف انٹرسٹ ایسے ہی پیدا ہوا کہ کیونکہ میں کم عمر سے جیسے آپ نے کہا لکھنا شروع کر دیا، تو یہ ایک فیملی کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ لکھنے کے یہ کہ ریڈنگ کرنے والی فیملی تھی، ڈائجسٹ پڑھنا، میگزین پڑھنا، اخبار پڑھنا، وہ یہ پڑھتے رہتے تھے، تو ہماری بھی عادت تھی، پیرنٹس نے ایسے اسٹوری بکس پہ لگایا ہوا تھا، تو اسی طرح پڑھ پڑھ کے بس میرا دل چاہتا تھا کہ اگر میں کہانیاں کسی کی پڑھتی ہوں یہ ہارر سی، تو زیادہ تر میرا انٹرسٹ ہارر میں ہوتا تھا۔ بچے جو بھوت پریوں کی کہانیاں ہوتی ہیں میں وہ زیادہ شوق سے پڑھتی تھی، تو میں سوچتی تھی کہ میں بھی اگر پڑھ سکتی ہوں تو میں یہ جن کی میں کہانیاں پڑھ رہی ہوں تو میں لکھ بھی تو سکتی ہوں نا، کوئی مجھے پڑھے گا، تو بس اسی طرح میرا ایسا انٹرسٹ پیدا ہوا اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ بالکل، فلک کا کہنا ہے کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا تھا، اور یقیناً آپ سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ ماں آپ کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، تو آپ اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، تو فلک نے بھی اپنے گھر سے کتاب پڑھنے کا سیکھا اور پڑھتے پڑھتے یقیناً پڑھنے کے لیے لکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فلک یہ میں نے آپ کی کتاب دیکھی پراسرار کہانی، اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ اس میں آپ نے کیا لکھا ہے؟ یہ میری پہلی بک ہے جو انڈر 18 جب میں تھی تب آئی تھی، 18 سال سے کم عمر کی، اور اس پر مجھے اکادمی پیار کی جانب سے پاکستان کی کم عمر ترین مصنفہ ہونے کے لیے مجھے ایوارڈ بھی ملا اور کیش پرائز بھی ملا مجھے، تو یہ میری یعنی کہ ایک قسم کی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے۔ اس میں کہانیاں ہیں، بالکل، اس میں جیسے کہ نام سے واضح ہے 15 پراسرار کہانیاں 15، اور لیکن وہ پراسرار ہیں، سسپینس ہیں، ہارر ہیں، مسٹریز ہیں، ہر طرح کی سٹوریز ملیں گی اس میں۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ سے اتنی کم عمر میں کتاب لکھنا۔ کتاب تو ایک لکھنا انتہائی مشکل کام ہے، ماشاءاللہ آپ نے 5 سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ فلک آپ ہمیں بتائیں گے ابھی آج کل آپ کس کتاب پر کام کر رہی ہیں؟ آج کل میں نے سوچا تھا کہ پہلے میں کچھ نا منفرد لکھ کے آؤں، اپنے نا ریڈرس کو تھوڑا نا میں سرپرائز کروں، لیکن پھر طبیعت جو ہے وہ اسی طرح مائل ہوتی ہے، تو اسی ہارر کی طرف، اسی ٹیسٹ کی طرف، تو پھر میں نے اب پھر سے یہی کہانیاں لکھنی شروع کی ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، وہ جلد سامنے آئے گی۔ ٹھیک، فلک ایک رائٹر جب لکھتا ہے تو یقیناً اس کو اپنی رائٹنگ سے پیار بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسی تحریر جو آپ کے دل کے بہت قریب اور آپ آج تک کہتی ہوں کہ میں ایسا دوبارہ نہیں لکھ سکی یا میری پسندیدہ تحریر ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، کیونکہ ہر تحریر لکھاری کے دل کے قریب ہوتی ہے، لیکن کچھ تحریریں بہت ہی خاص ہوتی ہیں، تو مجھے اپنا یہ ناول جو آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے قدیم چرچ، یہ مجھے میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے۔ صحیح، تو یہ بھی کسی پرانی چرچ کے بارے میں ہی ہے؟ بالکل جی، جیسے کہ نام سے واضح ہے قدیم چرچ، تو اس نام کو لے کے ہاں ہماری سوسائٹی میں تھوڑی بہت تنقید بھی ہوئی۔ جی بالکل، اچھا جی، فلک بہت خوفناک کہانیاں لکھتی ہیں جو کہ ان کا ظاہری بات ہے سننے والا اور پڑھنے والا بھی قاری کا طبقہ خاص ہوگا جنہیں ڈر نہیں لگتا ہوگا۔ خیر میں تو بہت ڈرتی ہوں، اس لیے میں آپ کی تحریریں کم نہیں پڑھتی ہوں۔ اچھا، ابھی آپ نے حال ہی میں ایک سفر نامہ بھی لکھا، اے وادی گمرار، تو یہ آپ کا سفر، آپ نے خود سفر کیا اس پہ اور خود سے لکھا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ کہاں ایک خوفناک کہانیاں اور ایک دم سے پھر سفر نامے پہ آ جانا؟ وہ ایسا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ اچھا پڑھنے کے لیے، یعنی اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا اور اچھا سفر کرنا ضروری ہے۔ بالکل، تو ہم جب سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا کتابیں پڑھنے سے ہم بہت کچھ نیا دیکھ لیتے ہیں، کئی زندگیاں جی لیتے ہیں، تو اس طرح سفر کرنے سے تو ہم وہ براہ راست لوگوں سے ملتے ہیں، نئی ثقافتیں دیکھتے ہیں، زبانیں سیکھتے ہیں لوگوں سے، تو سفر کرنے کا مجھے بہت شوق ہے۔ یہ تو ہمارے نبی پاک کا بھی فرمان ہے کہ ہجرت کریں، آپ اس سے سیکھتے ہیں۔ بے شک، تو ٹریولنگ کرنے کا مجھے ایز اے رائٹر بہت زیادہ شوق ہے، تو میری ایک رائٹرس کی تنظیم اور پاکستان رائٹر ویلفیئر ایسوسی ایشن
تو میں ان کے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں کے نا ٹورس کرتی رہتی ہوں. تو میں نے کافی علاقے دیکھے ہیں. مری دیکھا, اسلام آباد, ایبٹ آباد, یعنی گلیار, اس طرح کی بہت خوبصورت جگہ دیکھی ہیں. لیکن جو کمراٹ تھی یہ جیسے کہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے اپنی تو مجھے ایک تو یقین ہی نہ آیا کہ لوگ یورپ کی بات کرتے ہیں, لوگ ہر جگہ کی بات کرتے ہیں, لیکن کوئی اپنے ملک کا حسن تو دیکھے نا. میں حیران پریشان تھی کہ اتنا خوبصورت کوئی جگہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بنیاد بنائی ہے, اور کہتے ہیں کہ اس خوبصورت آنکھ ہوتی ہے جو اس کو تکلیف کرتی ہے. بہت اچھا لگا فلک. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے سیر کی, آپ نے جیسے بتا رہے ہیں کہ آپ ایک تنظیم سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو سب سے کوئی ایسی جگہ جو انتہائی آپ کے دل کے قریب ہو, کوئی ایسا پہاڑی علاقہ یا کوئی بھی شہر, کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ سفر بھی کرتی ہیں, تو سب سے دل کو, کیونکہ میں سفر بہت کرتی ہوں, لیکن چونکہ آپ نے پوچھا دل کو ایسی کون سی جگہ لگی, تو ظاہر کمراٹ ہی تھی, جس پر میں نے سوچا کہ نہیں اس پہ نا کچھ ہونا چاہیے کہ میں اس کو محفوظ کر لوں, قلم بند کر لوں ہمیشہ کے لیے, جو یادگار رہے میرے لیے کہ میں یہاں گئی تھی. تو پھر میں نے اس کا سفر نامہ پہلی بار لکھا. اچھا فلک, آج کل یہ دیکھنے کو ملتا ہے بہت سی, میرا بھی کل بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا, مجھے بتا رہا تھا کہ اس کی سسٹر کزن ہے, تو وہ لکھنا چاہتی ہیں, اس کے پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے. تو کیا آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ آپ لکھنا چاہتے تھے, الاؤ نہیں کیا گیا, اور اگر آپ لکھ بھی رہی ہیں تو جن کو پرمیشن نہیں ملتی ان کو آپ کیا کہیں؟ شروع میں تھوڑے سے مسائل ہوئے تھے مجھے, گھر والوں نے کہا کہ جو پاکستان میں خاص کر کے پتہ نہیں, پڑھنا ایک اور الگ چیز ہے, لیکن خود سے لکھنا تو میری طرف سے بھی تھوڑی سی ہوا تھا مسائل کہ یہ آپ کیوں لکھ رہی ہیں اور ایسے. لیکن یہ کہ زیادہ دیر نہیں ہوئی, میں نے چھپ کے لکھنا تھوڑا شروع کیا اور خود ہی میں نے اس کو شائع کروا دیا. تو جب انہوں نے میرا ڈائرس میں نام دیکھنا شروع کیا کہ بھائی اس کی تحریریں چھپ رہی ہیں تو یقیناً معیاری ہوں گی, ورنہ اس طرح نہیں چھپتی ہوتی ہیں. پھر انہوں نے مجھے منع کرنا وہ بند کر دیا. تو یہ کہ پھر آہستہ آہستہ سپورٹ کرنا شروع کر دیا. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ پسند کر رہے ہیں اور میں اچھا لکھ رہی ہوں, تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں آئی. تو میں ایسی لڑکیوں کو یہی کہوں گی کہ آپ پہلے اچھا لکھیں, خود کو منوا لیں, تو گھر والے کے آپ کو سبھی سپورٹ کریں. بالکل, اور یقیناً ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اور فلک نے جسے بتایا کہ مشکلات سب کو ہی ہوتی ہیں, تو لہٰذا جس کو اگر پرابلم ہے تو اس کے لیے میرا بھی میسج ہے کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا, بی بریو. اچھا فلک, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے, جیسے ابھی آپ کی تو ماشاءاللہ زندگی کی ابتدا ہے, تو آپ اس میں بتائیں گے کہ آپ کا کوئی ایسا خواب جو آپ چاہتی ہیں کہ اس کو پورا کرنا چاہتی ہیں, کوئی ایسی خواہش؟ بالکل, کبھی جب میں رائٹر نہیں تھی اس وقت میرا ایک خواب تھا کہ میری کتابیں آئیں اور لوگ مجھے پہچانیں. میں ایک میرا ہاتھ بنوں ہے, میرا ہاتھ کا ہورر دنیا میں بہت بڑا نام ہے. تو میں یہ خواب دیکھا کرتی تھی جو کہ الحمدللہ پورا ہوا. لیکن اب کہتے ہیں خواہشیں اور خواب کبھی بھی نہیں مرتے جب تک انسان زندہ رہتا ہے. تو اب میرا ایک خواب ہے, بہت زیادہ ایک عقیدت ہے, دلی لگاؤ ہے, محبت ہے, جو بھی کہہ لیں آپ, عشق ہے. میرا خواب ہے کہ میں زندگی میں ایک بار زیارات پر ضرور جاؤں, کربلا ضرور جاؤں, نجف ضرور جاؤں. یہ میرا سب سے بڑا خواب ہے. چلیں اللہ آپ کی خواہش کو پوری کرے. اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ ہماری آڈینس کو کیا میسج دیں گی؟ میں آڈینس کو یہی میسج دوں گی کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کا سپورٹ کریں, اس کو, بجائے کہ آپ لیگ پولنگ کریں یا اس کی راستے میں رکاوٹ ڈالیں. تو بہتر ہے کہ آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. جی بالکل. اچھا جی, فلک نے بہت اچھی بات کی کہ کبھی بھی کسی کی لیگ پولنگ مت کریں اور نیگیٹیوٹی کو اپنی زندگی میں سے نکال دیجیے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, اور جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. ہمیں دیں اجازت, آج کا پروگرام ایسی یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ. شکریہ.